یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کا جوابات دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ آج کے دن حلال ہوئیں تم سب کے لیے پاکیزہ چیزیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہیں تمہارے لیے پاک دامن عورتیں جو مسلمان ہیں، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، جب تم انہیں دو ان کا مہر، ان کے قید میں لانے کو، نہ مستی نکالنے کو اور نہ چھپی ہوئی آشنائی کرنے کو، اور جو منکر ہوا ایمان سے تو ضائع ہوئی اس کی محنت، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا اہل ایمان کے لیے کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور آج کے دن سے مراد وہ دن جس میں یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئیں، یعنی حجۃ الوداع 10 ہجری یوم عرفہ کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے یہ دین والی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا، اسی طرح تمہارے لیے دائمی طور پر جو چیزیں حلال تھی وہ حلال کر دی گئیں، اور دائمی طور پر جو چیزیں حرام تھی وہ حرام کر دی گئیں، چونکہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ یہاں فرمایا گیا احل لکم الطیبات، یعنی حلال کی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ لغت میں طیبات صاف ستھری اور مرغوب چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں خبائث آتا ہے جو کہ قابل نفرت ہوتی ہیں اور دل ان سے نفرت کرتا ہے۔ آیت کے اس جملے میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں وہ دراصل طیبات میں سے ہیں، پاکیزہ میں سے ہیں، اس لیے نفس کو وہ مرغوب ہیں، اور تمہارے لیے حلال ہو گئیں تو تم انہیں استعمال کرو اور اللہ کا تم شکر ادا کرو۔ آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور یہاں کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، اس لیے کہ ذبیحہ کے لیے یعنی ذبح کیا ہوا ان کا، اہل کتاب کا مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا اہل کتاب کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں
کہ اہل کتاب چونکہ اس شریعت پر ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اور اس میں بھی ذبیحہ کے وہی اصول دیے گئے جو کہ اہل ایمان کو دیے گئے ہیں، اگرچہ وہ اس میں احکامات میں تحریف کر کے اور اس کو بدل کر کچھ کا کچھ انہوں نے کر دیا، لیکن بہرحال ذبیحہ کے معاملے میں وہ اسی چیز کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اس پر اللہ کا نام لینا اور اس کو اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس جانور کو حلال کرتی ہیں، بشرطے کہ وہ جانور بھی حلال جانوروں میں سے ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر اہل کتاب ذبیحہ کریں تو تم اسے کھا سکتے ہو، اور تم ذبح کرو تو اہل کتاب بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ آیت کے دوسرے جملے میں یہ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ۔ یہی بات جو ابھی عرض ہوئی، حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس کھانے سے مراد ذبیحہ ہے، اور صرف اسی چیز کے بارے میں سوال ہے، ورنہ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بغیر اس کے ان سے بغیر کسی حلال اور حرام کی تمیز کے ان سے اہل کتاب سے لی جا سکتی ہیں، جیسے آٹا، چاول وغیرہ دوسری چیزیں وہ تو حلال ہیں، یعنی ان کی تجارت کرنا، ان کی خرید و فروخت، لیکن ذبیحہ کے متعلق خاص طور پر یہ پوچھنا فرمایا گیا کہ وہ ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا یا نہیں، تو جواب دے دیا گیا کہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ آج کل کے دور میں یورپ وغیرہ میں جو اہل کتاب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنہیں ہم یہودی اور نصرانی کہتے ہیں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اہل کتاب اہل ایمان والے تین فرقوں کو سمجھتے ہیں، یعنی تین جن پر یہ کتابیں نازل ہوئیں، تورات، انجیل اور زبور۔ تورات جن پر نازل ہوئی وہ یہودی ہیں، انجیل جن پر نازل ہوئی وہ نصارہ یا مسیحی ہیں یا عیسائی ہیں، اور جن پر زبور نازل ہوئی وہ صائبین ہیں۔ اور ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، صائبین کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، البتہ یہود و نصارہ کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کا جب نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہ دونوں یعنی یہود و نصارہ کثرت کے ساتھ موجود تھے، اس لیے قرآن مجید نے زیادہ تر خطاب انہی کو کیا ہے، اور اہل کتاب سے یہ دونوں ہی مراد ہیں۔ تو فرمایا جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور اہل کتاب اپنے آپ کو شمار کراتے ہیں، تو دراصل یہ اہل کتاب ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا، تحریف کر دی، اب یہ نام کے اہل کتاب ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس آیت کے اندر تو یہ فرمایا گیا کہ جن پر کتاب نازل ہوئی، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر ہیں اور انہوں نے احکامات کو تبدیل کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کا ذبیحہ حلال ہے، تو اس کے اندر یہ شرائط اگر پائی جائیں کہ اگر وہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی اس کو ذبح کرتے ہیں، یا اپنے طریقہ جو ان کی شریعت میں تھا اس پر ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح کیا ہوا حلال ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسلمان بھی اگر ذبح کرتے ہوئے قصداً بسم اللہ اور تکبیر کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل کتاب بھی قصداً چھوڑ دے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، البتہ بھولے سے اس کا ارادہ تو پڑھنے کا تھا، لیکن ذبح کرتے وقت وہ بھول گیا اور اس نے ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ علماء نے یہ فرمایا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کو منع فرمایا تھا۔ اس کی وجہ وہ مفاسد ہیں کہ جو کسی اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے ہوتے ہیں کہ اس سے اولاد کا بھی دین جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے، اور اس شخص کا بھی دین برباد ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو
اہل علم اور مفسرین اس کو مکروہ جانتے ہیں، اگرچہ فرمایا کہ قرآن نے اس کا حکم دے دیا ہے، جو ان کے اندر اگر یہ شرائط پائی جائیں کہ انہوں نے تحریف اور تبدیلی نہ کی ہو اور اپنی کتاب پر عمل کر رہے ہوں تو پھر ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کی گئی کہ مسلمان کے لیے حلال ہے یہ بات کہ کسی مسلمان عورت سے نکاح کرے یا اہل کتاب کی عورت سے، البتہ دونوں صورتوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ عفیف اور پاک دامن ہونی چاہیے۔ بدکار، ناقابل اعتبار عورت سے نکاح کا حکم نہیں، اس سے دین اور دنیا دونوں کی بربادی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اس میں شامل ہو گئی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہیں، اس لیے ان کی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ ان کی عورتوں سے تمہارا نکاح حلال ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتیں بھی ان کے لیے حلال ہیں، یا یہ فرمایا کہ ان کی عورتیں اگر مسلمانوں کے نکاح میں ان شرائط کے ساتھ آ جاتی ہیں تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ مرد چونکہ حاوی ہوتا ہے اس لیے اس کا دین اس عورت پر حاوی ہوگا، لیکن کسی اہل کتاب کے نکاح میں مسلمان عورت کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس بات کی وضاحت قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہوتی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال آیا ہے اور سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اہل کتاب کون ہیں اور اہل کتاب کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ وہ قومیں جن پر آسمانی کتاب نازل ہوئی اور جن کا کتاب اللہ ہونا تصدیق کے ساتھ ہے، جیسے تورات، انجیل اور زبور اور صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم، اور جو قومیں ان پر ایمان رکھتی ہیں وہ اہل کتاب میں شمار ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں لیکن ان کتابوں میں سے کسی پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کا وحی الہی پر یقین نہیں، وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کا ذکر ہے وہاں یہی یہود و نصارہ ہی مراد ہیں، اور ان کے لیے حکم دے دیا گیا، وضاحت کر دی گئی کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ وہ نصرانی یا یہودی کہ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، یا وہ عیسائی جو اپنے آپ کو اہل کتاب نصارہ کہتے ہیں لیکن خدا کے وجود میں تثلیث کے قائل ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے کسی کو نبی نہیں مانتے ہیں، وہ اہل کتاب میں شمار نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہوں اور وحی الہی پر یقین رکھتے ہوں۔ ان کا ذبیحہ اہل ایمان کے لیے حلال قرار دے دیا گیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، قصداً اگر چھوڑ دیں گے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔